بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جناب قبلہ سید آصف عمران کاظمی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم۔ یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس علی المکربین، یا مفرج علی المغمومین، یا رحم الشیخ الکبیر، یا رادق الطفل الصغیر من لا یحتاج علی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا محسن ابن علی ادرکنی بحق حسین ابن علی علیہ السلام، صلوات بر محمد و نعرہ تکبیر، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ یا علی علیہ السلام، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین و مولانا و مولا القونین نبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، سیما قرۃ عین الرسول الزہراء البتول و مولانا صاحب العصر والزمان، روحی و ارواحنا الفدا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، صلی علی محمد و۔ میرا ایمان ہے درود سب کو یاد ہے، جشن والے دن بھی جو بندہ درود نہیں پڑھے گا تو کب درود پڑھے گا؟ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما، صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے مالک سادات کا اہتمام قبول و منظور فرمائے، مالک آپ تمام کا آنا عزت و شرف میں شمار فرمائے۔ اس عظیم جگہ پہ بیٹھے ہیں، آمین ضرور کہیے گا۔ میرے مالک سادات کو رزق بخت عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ میرے مالک بابا جی سید تنویر شاہ صاحب کو بھائیوں سمیت خاندان سمیت سدا آباد فرما۔ ہر بندہ واجب کی نیت سے آمین ضرور کہے۔ مالک یوسف زہرا کا جلد از جلد ظہور فرما، امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدق دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد۔ توجہ ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے، تھوڑے بندے بسم اللہ کیے، مہربانی فرماؤ سارے بندے رل کے ایک سجدہ ایسا کریں کہ آج اس ہستی کے بارے میں کچھ مروزات کرنا مقصود ہیں، جس ہستی کے بارے میں کائنات کی کتاب کافی نہیں ہے، نہ کائنات کا عالم کافی ہے، جس ہستی کو بیان کرنے کے لیے کم از کم قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ سارے ہم رکاب ہو کے، جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ خوشی کے ماحول کو بندہ خود ہی ڈیولپ کرتا ہے اور بہتر انداز میں پیش کرتا ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ سیدزادوں نے یہ اہتمام مسجد میں رکھا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے کائنات کو بتائیں گے کہ آج علی کے مولا کی آمد ہے۔ میں پہلی دفعہ بابا جی تنویر شاہ جی کے ہاں اس مسجد میں حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بڑی ہی پرخلوص اور مختصر اور جامع سی ڈیوٹی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔
سارے بندے اگر میرے ساتھ ہم رکاب ہیں تو مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم پانی تھوڑا بلا دیں. بات کو شروع کرتے ہیں. پروردگار عالم نے کائنات عالم میں جب کچھ نہیں تھا، میں جشن کو کسی جگہ سے شروع کرنے لگا ہوں، کوشش کروں گا میرا ساتھ دیجیے گا. کائنات عالم میں کچھ نہیں تھا، بس وہ تھا. بہت اوپر سے بات شروع کرنی ہے. تھوڑے بندے بھی میرے ساتھ مل گئے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. جب کائنات عالم میں کچھ نہیں تھا، بس پروردگار تھا. اس ذات نے اپنے ارادے سے مشیت کے روپ میں جس وجود کو وجود بخشا، اس ذات کا نام مصطفیٰ ہے. جملہ اگرچہ سخت تھا، کچھ بندے میرے ساتھ ملے ہیں، میں اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لفظ مجبور ہیں یہ کہنے کے لیے، وگرنہ یہ لفظ بھی نہیں تھے. تھوڑی توجہ فرمائیے گا. بس وہ ذات تھی. اس ذات نے اپنے نور سے ایک نور کو صادر فرمایا. جس نور کو صادر فرمایا، اس ذات نے اس کا نام احمد رکھا. جب 17 ربیع الاول کو وہ نور اس دنیا میں ظاہر ہوا، دادا دے نام محمد رکھا. تھوڑی توجہ فرمائے. عرش پہ نام اللہ نے احمد رکھا، فرش پہ دادا نے نام محمد رکھا. شراز پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، مجمع کا پتہ چل جائے گا بھئی کتنے بندے تھے نہ سن دینے پہ، تو کتنے جڑے مجبور ہو کے بیٹھے نے. اللہ نے نام بابا جی احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا. اللہ کو دادا کا رکھا ہوا نام اتنا پسند آیا، آج تک جو بندہ جب تک محمد نہ کہے مسلمان نہیں ہوتا. تھوڑی توجہ فرمایا. سارے حیدری اللہ صدیق کی طرح فرمائے. جب تک گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد. سبحان اللہ. اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے. تم شام و سحر چوبا کرو اسم محمد. رائے خوشنودیے محمد والے محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنی خوبصورت ربائی پڑھی انہوں نے. بات ذہن میں ہے نا آپ کے؟ چلو دیوانہ صاحب یہ آگئے. اللہ نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا. احمد قرآن میں ایک بار آیا ہے، محمد بار بار آیا ہے. بلکہ پوری سورہ محمد اللہ نے محمد کے نام پہ ہی نازل کی ہے. آج بھی بندہ جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، وہ احمد رسول اللہ نہیں کہتا، وہ محمد رسول اللہ ہی کہتا ہے. لفظ کہنے لگا ہوں، قرآن کے نزول سے 40 سال پہلے جس نے نام محمد رکھا تھا، اب بتاؤ مولانا وہ کافر تھا؟ تھوڑی توجہ فرمانی ہے. یا مسلمان تھا. میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. نام سے دیوانہ صاحب پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کا خاندان کون ہے، مذہب کون سا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے. جس ابو طالب کی حویلی سے علی و محمد کے نام نکلتے ہوں، بتاؤ وہ حویلی مومن کی ہے یا کسی کافر کی ہے؟ بہت پیارا لفظ کسی بندے نے کہا تھا، میرے دل میں نقش ہو گیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کوئی مصور، توجہ فرمائیے گا، آج کوئی مصور اگر جناب ابو طالب کی تصویر بنائے اور 2 بچے ساتھ رکھے، تھوڑی توجہ تو فرماؤ نا، یعنی محمد و علی کو تصویر بنائے، گود میں علی کو، ساتھ زانو پہ محمد کو بٹھائے، رب العزت کی قسم ہے اس تصویر سے پتہ چل جائے گا بیٹھنے والے کس کمال کے ہیں، بٹھانے والا کس کمال. نام دادا نے محمد رکھا. میں نے بات شروع کر دیا. احمد نام رکھا تو اس کی اللہ نے ایک شبیہ بنائی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. احمد نام رکھا تو اللہ نے اس کی شبیہ بنائی ہے. شبیہ مادی نہیں بنائی، میں ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں. احمد نام رکھا تو اللہ نے شبیہ کون سی بنائی؟ کوئی بندہ مجمع سے سوال کر سکتا ہے، کاظمی بتاؤ کون سی شبیہ بنائی؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ اسم احمد کی شبیہ ہے.
میرے خیال گل مشکل ہو گئی ہے، چلو جلدی نبڑ لینے ہیں، گل آسان بھی کر لینے ہیں۔ الف، علامہ فرماتے ہیں کل قیام، نماز کے قیام کی طرح احمد کا الف ہے، ہے کی طرح رکوع ہے، میم کی طرح سجدہ ہے، دال کی طرح تشہد ہے، ایتھو بولت لطف آ جائے دا۔ جس احمد کے اسم کی شبیہ افضل عبادت ہو وہ مجسم کیسا ہوگا؟ اللہ زندگی دراز فرمائے۔ وہ احمد خود کیسا ہوگا؟ جب اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو صادر فرمایا، پریشان تو نہیں ہوگے تسی؟ جب اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بابا جی صادر فرمایا، ذات کبریا نے فرمایا اے احمد کچھ بولو۔ میرے خیال میں رجوع پہلی میری گل ہو گئی ہے، کچھ بولو۔ ذات مصطفیٰ نے اس نوری حالت میں سب سے پہلا جو کلمہ فرمایا سبحان اللہ۔ تھوڑی توجہ فرمانی ہے۔ آج اسی سبحان اللہ کی وجہ سے جب بھی ہم کسی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں ہمارے منہ سے لفظ سبحان ہی نکلتا ہے۔ آخری بندک توجہ چاہوں گا، کائنات عالم میں سب سے پہلے جس ذات نے اس ذات کی تسبیح کی ہے نا، اس لائق حمد کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تھوڑی توجہ فرماؤ، تھوڑی توجہ فرماؤ۔ میں اوپر سے بات کو اس لیے شروع کر رہا ہوں، شاید میرے بعد والے بھی ایسا جملہ نہ کہہ سکے۔ رب العزت کی قسم ہے، سرکار کا نور اللہ نے اپنے نور مشیت سے صادر فرما کے اس نور واحد کو سر اٹھاوے، اس نور واحد کو کبھی 2 میں بدلا، کبھی 5 میں بدلا، کبھی 14 میں بدلا۔ تھوڑی توجہ فرماؤ نا۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ہم 14 ہوتے ہیں، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی جعفر ہوتا ہے، کوئی باقر ہوتا ہے، جب ہم نور واحد ہو کے سیدہ کی چادر میں آ جائیں، جبریل بھی نہیں پہچان سکتا ان میں محمد کون ہے۔ اچھا بولو حیدری۔ یہ حقیقت میں ایک ہے، سارے کے سارے محمد ہیں۔ هو الذی ارسل، آپ کی توجہ چاہیے تھی، وہ ہوگی اس آیت کا ترجمہ سنیں، ممبر بابا جی کے حوالے کریں گے، توجہ ہے نا صاحبان کی۔ اللہ نے رسول کو ارسال کیا، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے رسول کو ارسال کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے بابا جی کہ میں نے رسول کو ارسال کیا۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب ہے وہ رسول بن کے آیا ہے، ادھر آ کے نہیں بنا ہے۔ سیر تے ہلا سکتے ہو نا، وہ رسول بن کے آیا ہے، ادھر آ کے رسول نہیں بنا ہے۔ ہو والذی ارسل رسولہ، دیوانہ جی جملہ کہنے لگا وہ آپ سے دعا لینی ہے، ممبر کی عزت کی قسم ہے، یہ صحن فاطمہ کی عظمت ہے، یہاں جو بھی ہے وہ ادھر سے بن کے آیا ہے، مجمع سے نہیں بنا ہے۔ اللہ زندگی دراز فرمائے، مالک کی عزت فرمائے۔ یہ خاندان سیدہ کی عظمت ہے، جو بھی ہے یہ ادھر سے ہی بن کے آئے، رسول بن کے آیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو 2 چیزیں عطا کی ہیں، کون کون سی؟ بالہدا و دین الحق، ایک ہدایت، ایک دین حق۔ کتنی خوبصورت خاموشی ہے، لطف آجد اگر سارے توجہ ہوگی۔ ایک ہدایت، ایک دین حق۔ ہدایت کیا ہے؟ امیر شاہ جی میں کتابیں پڑھتا رہا، ورک الٹتا رہا، مجھے نہیں پتا چلا یہ خدا کیا ہے۔ اے ہونے توڑے چہرے بھی کھیل جانے نے، داد بھی آ جائے دی، دعا بھی ہو جائے دی۔ بالآخر ایک دن مجھے یہ حدیث ملی، پیغمبر نے 3 دن کے حسین کو اٹھا کے یوں رحل نبوت پر رکھ کے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا۔ تھوڑی توجہ فرماؤ نا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جملہ سنو، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، رسول ہدایت لے کے آیا ہے۔ او دنیا والو، جس کا بیٹا ہدایت کا چراغ ہو اس ہادی مطلق کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ زندگی دراز فرمائے، حیدری توجہ فرما رہے، اس ہادی مطلق کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ہدایت کا چراغ۔ اور پچھلے بندے ہو نا، تھوڑا جنہ میرا توجہ فرمائے تو لطف آجدہ، ہمیشہ
چراغ کا اصول یہ ہے، چراغ کا اصول یہ ہے، میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے گا ہمیشہ محترم، چراغ کا اصول یہ ہے، جب آپ اندھیرے میں چلتے ہیں آگے چراغ ہوتا ہے، آپ پیچھے ہوتے ہیں، چراغ آگے ہوتا ہے، آپ پیچھے ہوتے ہیں، تب تک میں لفظ بدلوں گا نہیں جب تک سارے بندے مسکرائیں گے نہیں۔ چراغ آگے ہوتا ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے، تسی گڑی چلا کر رہے ہو، وہ چراغ آگے بندہ پیچھے، اس کا مطلب ہے چراغ کی روشنی میں ہدایت ملتی ہے۔ تھوڑا لطف لبے، چراغ کی روشنی میں بابا جی یا بسم اللہ بابا بسم اللہ جاستے بابا جی لے جی بابا جی آگے، ان کی موجودگی میں 2 لفظ کہہ کے ممبر ان کے حوالے کرنا ہے نا اجازت جناب؟ گل مکمل کر لیجیے، بس 2-4 منٹ جاستے نا۔ لو جی بابا جی کی موجودگی میں توجہ میرے پاس رکھو، میں چھڑنا ہے تو نہ پڑھنا حیدری، اوکھے سوکھے کے لمحے 4 برداشت کرو، ان آیت میں بھی پڑھ بیٹھے ہیں نا، ان سننی تو پہنی ہے نا۔ اللہ نے رسول کو 2 چیزیں دے کے بابا جی رسال کیا، ایک خدا، ایک دین حق۔ ہدایت وہ ہے جو شبیر کے پیچھے چلتی ہے، میں جلدی تو نہیں کی تھی، میرا شبیر ہدایت کا چراغ ہے، چراغ آگے ہوتا ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے، تبھی راستہ ملتا ہے نا۔ کیا قسمت کے کہنے، رب العزت کی قسم، اس سے خوبصورت جملہ میری ذاکری خطابت میں ہو ہی نہیں سکتا بابا جی۔ کیا کہنے شبیر تیرے نورانی ہونے کے کہ جس کی اتباع میں ہدایت چلتی ہے، لفظ سنو نا میرا، جس کی اتباع میں بابا جی ہدایت چلتی ہے۔ اگلے جملے تھے ماحول جنت ہو جاتا، دین الحق، اور دین حق دے کے ارسال کیا۔ پیغمبر کو اللہ نے 2 چیزیں دی، ایک ہدایت، ایک دین حق۔ ہدایت کیا ہے؟ جو حسین کی اقتداء میں چلتی ہے۔ بندہ ایتھے ہاتھ رکھ کے علامہ اقبال بن کے بوے نا تو بڑا نہیں ہوندہ، سائیاں نے ذکر جو بولیے تو پھر لطف آ جاتا ہے۔ اور دین حق دے کے اللہ نے ارسال کیا۔ پوچھو علماء سے، اس دین کو دین حق تب کہا گیا جب اس دین میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ ہاتھ چاہو سارے، حیدری، اللہ زندگی دراز فرمائے، مالک کی طرح فرمائے۔ ایک ہدایت، ایک دین حق۔ میں جملہ اب کہنے لگا ہوں، ہدایت کیا ہے؟ جو شبیر کی اقتداء میں ہے۔ دین حق کیا ہے؟ جو علی کی ولایت سے مکمل ہوا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ پھر جملہ فرمایا، جب جملہ سن کے چپ رہ گیا، رب العزت کی قسم دکھ لگے دا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ پھر پیغمبر نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی مڑتا ہے۔ لفظ سنو میں کی کہہ رہے ہیں، حق کو بسم اللہ کہہ رہا ادھر موڑ دے جدھر میرا علی مڑتا ہے۔ جن کو حسین کا جملہ یاد ہے نا وہ سار اٹھائیے گا۔ حسین بابا سجاد شاہ جی وہ ہے جس کی اقتداء میں ہدایت چلتی ہے، علی وہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے۔ تھاکیو میرے خیال اللہ، تھاکیو میرے خیال اللہ، اچھا بولو حیدری۔ میں جملہ پھر کہوں گا تاکہ سارے سمجھ جائیں، ماحول جنت کا بن جائے۔ بیٹا وہ ہے یعنی حسین ابن علی کہ جس کے پیچھے ہدایت چلتی ہے، بابا وہ ہے کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہے۔ اگر وقت ہوتا نا تو میں بار بار جملہ کہتا، لیکن ایک باری سنو، میرے نال ہم رکاب وہ ایک ولایت کا سجدہ ادا کرے۔ بیٹا وہ ہے کہ جس کی اقتداء میں ہدایت چلتی ہے، بابا وہ ہے کہ جس کے پیچھے حق پر چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حق کو بھی دیوانہ صاحب جرت نہیں کہ علی سے قدم بڑھائے۔ جب حق علی سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو کوئی باطل علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ اچھا ہاتھ کر کے بولو حیدری۔ کوئی توجہ فرمائی جائے، کوئی باطل علی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ وہ ایماندار مومن بنے جو پیغمبر پر بلا مشروط ایمان لائے۔ میں نے لفظ کہا تھا بلا مشروط پیغمبر پہ ایمان لائے۔ کس کمال کی ہستی ہے میرا مصطفیٰ، میں کیا بیان کروں گا،
ذاکرین علماء کیا بیان کریں گے؟ میں نے لفظ پہلے کہہ دیا، ابھی لفظ بھی نہیں تھے تو میرا مصطفیٰ تھا۔ بابا سجاد شاہ جی کی موجودگی میں ان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، خوشامد نہیں کر رہا، باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں۔ تنویر شاہ جی ذاکری میں خطابت میں لفظ ہی ہوتے ہیں، کوئی بندہ کوڑ کے نہیں سناتا، لفظ میں بھی کہنے لگا ہوں، دعا ضرور فرمائیے گا۔ وحی الہی کو بابا جی، وحی الہی کو جو لفظوں کا لباس پہنا دے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جملہ تو بڑا پیارے سے سارے بول دیتے ہیں۔ جو لفظوں کا لباس پہنا کے قرآن بنا دے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی جی۔ دین الحق کرے گا کیا؟ لِجُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ اللہ نے دو چیزیں مصطفیٰ کو عطا کی، ایک حسین، بولو تو صحیح نا، ایک علی۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ رب العزت کی قسم ہے رسول کو بھی اپنی رسالت پہ ناز نہیں تھا، حسین پہ تھا۔ ہاتھ اٹھاؤ نا میرے نال، علی پہ تھا۔ بات ختم ہو گئی ہے جی۔ دی کیوں؟ لِجُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اللہ ہر دین پر غالب کر دے مصطفیٰ کے دین کو۔ خطیب اچھا وہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو، پھر آم پھر سمجھا لاں دے، پھر کدی زندگی ہوئی پھر آ جاندے۔ میں ناکامی اور کامیابی سے بڑھ کے پڑھتا ہوں، کوئی بھی نہ بولے پھر بھی پڑھنا ہے، سب بولے پھر بھی پڑھنا ہے۔ بابا سجاد شاہ جی میرا ایمان ہے، پڑھنا اپنے لیے نہیں ہوتا، بہروے کو راضی کرنا چاہیے، بہروے کی وکالت کرنی چاہیے۔ جملہ کہہ کے بابا سے دعا لے کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ کیوں عطا کی؟ لِجُظْہِرَ، تاکہ وہ دین کو غالب کرے ہر دین پر، پوری خاموشی سے۔ سجاد شاہ جی، تنویر شاہ جی، وہ آخری بندے تک مجھے جواب دیجئے گا۔ پیغمبر آئے چلے گئے، دین غالب نہیں ہوا، یہودی بھی رہے، عیسائی بھی رہے، کافر بھی رہے، آج بھی ہے نا، دین تو غالب ہوا نہیں۔ خدا دی قسم مسجد جنت دا ماحول بن جائے گل سمجھ آ گئی، تو دین غالب نہیں ہوا، کافر بھی رہے، یہودی بھی رہے، مشرک بھی رہے، آج بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دین غالب ہوگا، مصطفیٰ تو چلے گئے، دین غالب ہوا نہیں، مصطفیٰ چلے گئے، دین غالب ہوا نہیں، مصطفیٰ چلے گئے، آخری بندے تک دین غالب ہوا نہیں۔ علماء بالآخر لکھنے پہ مجبور ہو گئے، سجاد سے دعا فرمائیے گا، مجبور ہو گئے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی محمد آئے گا۔ ہاتھ ہوگی توڑے سن دی یار، بسم اللہ کرنا سارے، حیدری، کوئی محمد آئے گا جو آ کے دین کو غالب کرے گا۔ اس کا مطلب ہے محمد ایک نہیں، تسی پیچھے رہ گئے ہو، میں میلاد ہن شروع کرنا پیا، محمد ایک نہیں۔ چلو پلٹ کے جملہ کہتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ جناب یحییٰ نے مریم علیہ السلام کو پالا، اللہ نے بطور انعام۔ زکریا نے مریم کو پالا، اللہ نے بطور انعام یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ پورے گھنٹے کی تقریر نچوڑ کے آدھے منٹ میں آپ کے سامنے جملہ رکھنے لگا ہوں، آخری بند تک توجہ فرمائیے گا۔ 2-4 منٹ میرے باقی ہیں، اسی میں مجلس مکمل کرنی ہے، آخری بند تک توجہ فرمائیے گا۔ زکریا نے مریم کو پالا، اللہ نے انعام کے طور پر یحییٰ جیسا معصوم نبی بیٹا عطا کیا۔ اگلے جملے سے جشن دا پتہ لگ جانا ہے، مریم کو ایک نے پالا، اللہ نے نبی بیٹا انعام عطا کیا۔ ابو طالب نے محمد کو پالا۔ زیادتی کر گئے ہو میرے خیال میں، کچھ بندے زیادتی کر گئے ہو، اچھا ہاتھ کر کے بولو حیدری۔ ابو طالب نے محمد کو پالا، ابو طالب نے مصطفیٰ کو پالا۔ ذات کبریا کی آواز آئی، تو نے محمد کو پالا، اب ابو طالب تجھے دوں تو کیا دوں؟ مصطفیٰ سے بڑی کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تھوڑی توجہ فرماؤ نا، اس سے بہتر میں دے ہی نہیں سکتا، اگر اس سے کم تر دوں تو میری کبریائی کی توہین ہے، اس سے بہتر دے نہیں سکتا، کم تر دوں تو میری کبریائی کی توہین ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، کم تر دوں تو میرے مصطفیٰ کی توہین ہے، دوں تو کیا دوں؟ اس وقت رب العزت کی آواز ہے، جا ابو طالب، تو نے میرا ایک محمد پالا، تیرے 12 محمد ہوں۔ اچھا بولے ہو حیدری۔ اور گل سمجھ آئیے، کوئی محمد آئے گا
جو آ کے دین کو غالب کرے گا. اگر شیعہ مسلک کا، بابا جی کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ لفظ کا ضامن ہوں، اگر شیعہ مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں، جیسے نہیں، لفظ نہیں سنا آپ نے، یعنی میرا حسین محمد جیسا نہیں، محمد ہے، حسن محمد جیسا نہیں، سر تے ہلاؤ نا، محمد ہے. اگر حسین بھی محمد، دیوانہ جی حسن بھی محمد، مہدی تک سارے محمد ہیں. اگر کوئی بندہ کنجوسی کر کے داد نہ دے سکیا، خدا دی قسم شکوہ کرا دے، اتنی سونی وکالت کی تھی، اس بندے سر بھی نہیں لایا. اگر یہ سارے محمد ہیں، پھر آج کے بعد یاد رکھنا، یزید کربلا میں حسین سے نہیں لڑا، محمد سے لڑا ہے. حد ہوگی تھوڑے سنوں دی، اچھا بولو حیدری. بات ختم ہوگی جی. کوئی باہر آئے گا جو آ کے اس دین کو غالب کرے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. بابا سجاد شردا بار بار نام تام پہلے نام میرے بزرگ نے بڑا اعتماد دا نام بیٹھے ہیں. میں ان کی موجودگی میں لفظ کہنے لگا ہوں. مالک کہہ رہا ہے میں باہر آ کے رہے گا، دین کو غالب کر کے رہے گا، پاویں مشرکانو کنی تکلیف ہوئے. جشن ختم کرنے لگا ہوں لیکن ایک دعا کے ساتھ. ایک بار یہ جملہ سمجھ لو، جے آکھیو جی تگر جو ہے آماں دا نہ آکھیو تو نہیں ہوگا، لیکن گال میری پوری سنے. سارے کے سارے محمد، ایک محمد آئے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، پاویں مشرکان کنی تکلیف ہوئے. اے عمران خان دی تکلیف کینوں ہوئے؟ سیاسیاں نو. وہ بھی سیاسی، وہ بھی سیاسی، پاویں اوکھے اسی ہوئے ہیں. تو سمجھ آ رہی میری گل دی؟ یہ مطلب ہے مخالفت واسطے ہم جنس ہونا ضروری ہے. اللہ واسطے جملہ ضائع نہ ہوئے. مخالفت واسطے ہم جنس ہونا ضروری ہے. میرے مالک تینوں آکھنا تے چاہیے اس قرآن وچ پاویں انہوں نے اتنی تکلیف کیوں نہ ہوئے جڑے باہر نو نہیں مندے، مشرک تے تینوں بھی نہیں مندے. سو لفظ نہیں سنیا. میرے مالک تجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ ان مسلمانوں کو چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو بارہویں کی، جڑے بارہویں نو نہیں مندے. اے مشرک کون نے؟ مشرک تو تجھے بھی نہیں مانتے، مشرک تو بارہویں کو بھی نہیں مانتے. سار اٹھائیے گا، مشرک تو مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے. یہ بارہویں کے آنے کے غم میں مشرکوں کو کیوں تکلیف ہے؟ اللہ قرآن میں فیصلہ کر رہا ہے. ایتھو بولو تو لطف آ جائے. اللہ قرآن میں فیصلہ کر رہا ہے جو بارہویں کا منکر ہے وہی مشرک ہے. آئے ہائے آئے ہائے، اونچا ہاتھ کر کے بولو حیدری. جو بارہویں کا منکر ہے وہی مشرک ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. میرے چھٹے امام تشریف فرمات، چھٹے امام کے سامنے ایک سائل آیا. اس نے کہا مولا ما ہوا الشرک، یہ شرک کیا ہے؟ معصوم بیٹھے تھے بابا جی. معصوم نے زمین سے ایک کنکری اٹھائی، فرمایا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پتھر ہے. مولا نے فرمایا اس کو گٹلی کہہ سکتے ہو؟ گٹک آگ سکنے. اس گالوں سجاد شاہری، دیوانہ صاحب، بابے صادق شاہری، تنویر شاہری، یہ جڑے بندے سمجھ دن میں کیا کھڑ گا انہوں نے ہاں ٹھر گئے. گال تو آڈی پیچھے نہ رہ جائے. یہ کیا ہے؟ مولا پتھر. فرمایا گٹک آگ سکنے؟ جن نہیں. مولا نے فرمایا جو چیز جس قابل نہ ہونا اس جگہ پہ بٹھا دینا یہی شرک ہوتا ہے. بابا جی بندہ اس قابل نہ ہوئے تو انہوں او تھان دے چھڑیے. میرے خیال میں رہ گئے انہوں نے جملہ کھڑ گا ہیڈ ماسٹر دی تھان میں چپڑا سی بھائیے نا. ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے یہ شرک ہے. او دنیا والو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، علی کے ساتھ بھی کسی کو ملانا شرک ہوتا ہے. اللہ زندگی دراز فرمائے. شرک ہوتا ہے. مشرک وہ ہے جو باہر میں پہ ایمان نہ رکھتا ہو، بلا مشروط مانی مصطفیٰ کو. اللہ کا اعتماد ہے مصطفیٰ پہ. کوئی نعت پڑھے، کوئی شعر پڑھے، کوئی نثر کرے، کوئی تقریر کرے، کیا بیان کرے گا مصطفیٰ کی شان؟ بابا جی یہ شان کم ہے جس نے بندہ ہو کے اللہ منوا دیا ہے. کتنا اعتماد کیا اللہ نے اپنے مصطفیٰ پر، کتنا اعتماد کیا. جاؤ میرا مصطفیٰ، میں نے سامنے آنا نہیں، مجھ کو کسی نے دیکھنا نہیں. جا مصطفیٰ، جیسا تو منوائے گا ویسا ہی میں
माना जाऊंगा। बंदे सरकार पर ईमान लाते रहे, बात खत्म होगी, ईमान लाते रहे सरकार पर। कुछ बंदे वो जो थे वो सरकार से इम्तिहान लेते, मुआवजा तलब करते, ए मेरे पास सिर्फ घड़ी दे 2 मिनट, बात खत्म होगी है, ए मुआवजा मांगते, ईमान ले आते। बाबा जी की मौजूदगी में लफ्ज़ कहने लगे हूँ, सलमानो, कम्बुजारो, अबुजारो, मिकदात, अम्मार, यासर, जितने नाम मैंने गिने हैं ये वो पाकीज़ा हस्तियां हैं जिन्होंने नबी से मुआवजा नहीं मांगा। हाय हाय, देख के ईमान ले आए, देख के ईमान ले। हलीमा जश्न तो मैंने आमदा नहीं ना, जड़ा आमदा जनाब ने वही सुना, बात खत्म हो गई है। मक्का के कुछ बदमाशों ने कहा ये जो इस्लाम की तबलीग करता है क्यों ना मुस्तफ़ा से को मजाक करें। उन्होंने आपस में प्रोग्राम बन गया। उन्होंने कहा करना क्या है? उसने कहा जी कल किसी बंदे ने कहा हमें दरख्त चला के दिखाओ, आमना के लाल ने चला दिया था। चांद के 2 टुकड़े करो, इसने कर दिए थे। दीवार को हरकत दो, इसने कर दिए थे। करे तो फिर क्या करें? उन्हें प्रोग्राम बनाया भी कर दिए इंजा पर रातों रात ना पैगंबर नुआ ने अभी आज रातों रात बी लाइए, सुबह सुबह खजूर जवान होवे, असी खजूर खाइए तो ईमान ले आवा दे। रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, फिर बाबा जी का नाम ले रहा हूँ, मिंबर की इज़्ज़त की कसम है, मक्का में 2 ही नमाजी थे, या मुर्तज़ा था या मुस्तफ़ा था। हाय हाय, दोनों भाई काबा से बाहर निकले, एक बंदे सामने खलोते, ए नखा जी ईमान ले आओ, उन्हें कलमा पढ़ लेने, कोई मसला ही नहीं, कलमा पढ़ लेने। सरकार फरमाया चाहते क्या हो? पूरी तवज्जो आखिरी बंदे तक, जो मुश्किल पे नहीं बोले उनके लिए आसान लफ्ज़ कहने लगा हूँ। करना क्या है? उन्हें आखिया जी हुण खजूर लाइए, सवेरे जवान हो जाए, फल खा दे, कलमा पढ़ ला दे, मसला ही कोई नहीं। सरकार ने फरमाया लाओ। रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, अली बादशाह ने खजूर लेके पैगंबर के हाथों पे रखी। खुदा दी कसम मेरा पसीना हो गया तो लफ्ज़ नहीं समझिया। दावा मुशरका कीता है, खजूर अली दी है, आओ तक पूरा पंडाल भी हाथ धोवे चाहे ना तो जुमले की कीमत नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा जो एक लम्हे के लिए काफर के हाथ की एक खजूर नहीं खाता, अबू तालिब के घर से सारी जिंदगी खाता रहा। खजूर मुंह में रखी, गिटली निकाली, गुटली निकाल के पैगंबर ने 2 मिनट की बात खत्म होगी, यूं रेत में दबाई। दीवाना साहब जब रेत में दबाई ना तो अली से लफ्ज़ कहा, ए गल तो हुण ज़ाकरीन वास्ते उन्होंने वाली गल है, चढ़ मेरे के गई है तो सुन लो औखे सौखे। अली बादशाह ने गुटली रेत में रखी, मोहम्मद ने गुटली रेत में दबाई और अली से देख के मुस्तफ़ा ने फरमाया या अली इसको विलायत का पानी दे दो। पानी दे के वो अपने घर चले गए। मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, पैगंबर पे जितना ईमान मजबूत होगा ना उतना ज़्यादा विलायत का नशा आएगा। आखिरी बंदे बात खत्म होगी, वो अपने घर उन्होंने बदमाशा का अद्धी रात तो पीछे प्रोग्राम बन गया। क्यों ना वो गुटली निकाल के लिए, ना सुबह खजूर होगी, ना फल होगा, ना कलमा पढ़ेंगे। उन्होंने एक शोखा जहा मुड़ा चोखा जहा वो गया खजूर कट के गिटक कट के लाया। सुबह नमाज के बाद जब दोनों भाई बाहर आए ना वो सामने खलोते, उन्होंने आखिर जी चले वहाँ पे जहाँ पे हमने गुटली बोई थी। सरकार आखिया चलो। वो आपस में खुश थे, भाई गिटक तो है ही कोई नहीं, खजूर होनी ही कोई नहीं। अज दोवे भरा काबू आए ने, खुदा दी कसम अद्धा घंटा पढ़िया है, मैं थोड़े तो मुतमिन हाँ, इस लफ्ज़ सारे सुभान अल्लाह आखो ना तो जश्न का माहौल पूरा हो जाएगा। अंदरों वो खुश, भाई दरख्त तो होना कोई नहीं। जब वहाँ पहुँचे ना दरख्त भी था, फल भी था। अल्लाह ज़िंदगी दराज़ फरमाए। दरख्त भी था, फल भी था। बाबे सजाद शाहरी ए लफ्ज़ बड़े सोहने आते हैं, ए लफ्ज़ मैं आखा लगा ना बाबे भी सोहने आते हैं। उन्हें उस मुंडे ने पूछा जिदी ड्यूटी लाइस पे गिटक कड्डी है कि नहीं कड्डी, देखे हर बंदा मेरे पास से लुत्फ ना आवे पैसे वापस। उन्हें उस बंदे ने बुलाया, वो रात गिटक कड्डी नहीं, उस बोझ च हाथ पा के आख्या, उन्हें आख्या मैनू लात मनात उज़्ज़ा दी कसम हाँ हुण भी बोझ च कड्ड लैंदी ए मेरे बोझ च। उन्हें आख्या खजूर कित्थों आ गई? उसने कहा मैनू क्यों पता, रब्बुल इज़्ज़त की कसम है। साहिब अलामा दमतु साकिबा लिखते हैं, पैगंबर ने फरमाया बातें बाद में करना, फल खाओ कलमा पढ़ो, फल खाओ कलमा पढ़ो। जल्दी से फल उतारा गया, 10 सेकंड और पढ़ना है तो कोई हाथ थले ना रहे। रब्बुल इज़्ज़त की कसम फल उतार के जब उनके हाथों पे आया, मुंह में रखा ना तो गुटली नहीं थी, गुटली नहीं थी। बंदा केड़े चुप रह जाए, गुटली नहीं थी। या नबी अल्लाह इसमें तो गुटली नहीं है। सरकार ने फरमाया राती काट के ले दियोगे। उच्चा बोलो हैदरी। माशा माशा।